اور جب اللہ کا فرمان فرشتوں کو آتا ہے تو پتھر پر زنجیر کیسے رگڑنے کی آواز آتی ہے، اسی طریقے کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو پھر ایک فرشتہ ہے اسرافیل علیہ السلام، سب سے قریب اللہ کے یہی رہتا ہے اسرافیل۔ یہ فرشتے کی پیشانی پر پورا قرآن لکھا ہوا ہے، اور سب سے پہلے اللہ رب العزت کا فرمان اسی تک پہنچتا ہے۔ حضرت کعب احبار کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک گھٹنا بچھا کے رکھا ہے، ایک گھٹنا کھڑا کر کے رکھا ہے، اور ان کے پر ہے 4 پر۔ ایک پر میں اپنے آپ کو لباس بنا لیا، اپنا لباس، اور اس کو چھپا لیا ہے، اور دوسرے پر سے منہ چھپایا ہے۔ خدا کی ہیبت کی وجہ سے وہ کبھی اس طرف نہیں دیکھتے۔ حدیث پاک میں کہ 70 نور کے پردے ہیں اسرافیل اور اللہ کے درمیان، اور وہ ایک گھٹنا ٹیک کر ایک گھٹنا کھڑا کر کے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ اور ان کی شان یہ ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کا فرمان آتا ہے تو اللہ رب العزت لوح کی تختی سے ان کی طرف جب روانہ کرتا ہے، وہ ان کی پیشانی سے آ کے ٹکراتا ہے۔ تو جس وقت خدا کا فرمان حضرت اسرافیل کی پیشانی سے آ کر کے ٹکراتا ہے تو وہ ہیبت سے کانپتے ہوئے وہ اس طرف دیکھتے ہیں، پھر وہ فرمان لیتے ہیں، اور فرمان لے کر حضرت جبریل کو پہنچاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ فرمان لے کر کے جبریل علیہ السلام پھر جس کو پہنچانا ہوتا ہے وہاں پہنچاتے ہیں۔ اور جب اللہ کا فرمان فرشتوں کو آتا ہے تو پتھر پر زنجیر کیسے رگڑنے کی آواز آتی ہے، اسی طریقے کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو سارے فرشتے خدا کی ہیبت سے کانپ جاتے ہیں کہ کیا فرمان آیا، کہ قیامت تو قائم نہیں ہو گئی۔ یہ اسرافیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام نے بھی بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت میں حاضری دی۔ وہ حاضری کا واقعہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور راز و نیاز کی کچھ باتیں ہو رہی تھی۔ ایسے میں پورا آسمان جب وہ لرزہ برندام ہوا تو جبریل علیہ السلام آسمان کے لرزنے سے سکڑ گئے۔ آقا نے ان کی کیفیت دیکھی کہ سکڑ گئے ہیں حضرت جبریل، تو پھر دیکھا کہ ایک فرشتہ اترا جو بڑا خوبصورت تھا۔ تو کہا یا رسول اللہ یہ اسرافیل ہیں، اب یہ آئے ہیں یہ پیغام لے کر کے۔ پھر جبریل اپنی اصل حالت میں ہو گئے، یعنی یہ لوگ بھی اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں، ہمیں اللہ کا خوف نہیں۔ معصوم لوگ اللہ کے خوف سے کانپنے، فلمیں دیکھیں، زنا کریں، جھوٹ بولیں، حرام کھائیں، گندگی کریں، حسد کریں، بغض کریں، غیبت کریں، کینہ کریں، عورتوں پہ ظلم کریں، پڑوسیوں پہ ظلم کریں، اللہ کا خوف نہیں ہے لوگوں کے دلوں میں، یا کم ہے یا نکل گیا ہے۔ ایک فرشتہ ایسا ہے جو روتے روتے آنسو بہاتے ہوئے نہریں جاری کرتا ہے، اور آخری میں جب نہریں جاری ہوتی آنسوؤں کی تو کہتا ہے ہم تجھ سے اتنا نہیں ڈر سکتے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، ہمارے دل میں وہ خشیت نہیں جیسا کہ خشیت کا حق ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام سکڑ گئے، اسرافیل کو دیکھا علیہ السلام، حضور یہ اسرافیل ہیں، آئے ہیں، کہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، اور اللہ آپ سے پوچھتا ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے، آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا بندہ اور بندگی کرنے والا نبی بننا چاہتے ہیں؟ تو میں نے جبریل کو بنگاہ تجسس دیکھا، تو جبریل نے بولا نہیں، ہاتھ سے اشارہ کیا، عاجزی کیجیے، عاجزی کیجیے، عاجزی کیجیے، عاجزی کیجیے، قربان جائیں کائنات جس کے صدقے میں تخلیق پائی، جنت کا رنگ روغن جس کے تلووں کا دھون ہے، جس کی 2 بوند کوثر اور سلسبیل ہے، جبریل جس کے قدموں میں ہے، فرشتے جس کے خدام ہیں۔ غور فرمائیں، اس رسول کو کہا جا رہا ہے عاجزی کریں، اللہ کو پسند ہے، کیونکہ 2 فرشتے اور بھی ہیں۔ جس اللہ نے انسان کی پیشانی میں 2 رسیاں پیدا کی، پتہ نہیں جب کوئی اکڑتا ہے تو فرشتے کو حکم ہوتا ہے اس کو نیچے گرا کے ذلیل کر، اور جب کوئی اللہ کے لیے جھکتا ہے تو کئی رسی اٹھا کے اس کا مرتبہ بلند کر، وہ بھی 2 فرشتے ہیں۔ اس کا مطلب اکڑو گے تو اکھڑو گے۔ اسلام میں اکڑنے کی اجازت نہیں ہے، یہ مذہب عاجزی والوں کا ہے، انکساری والوں کا۔ اور یاد رکھنا عبادتیں بھی اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک عاجزی پیدا نہ ہو جائے۔ علامہ شرف الدین یحییٰ منیری لکھتے ہیں اپنی کتاب مکتوبات صدی 2 صدی میں کہ اگر پوری کائنات سے اپنے آپ کو حقیر سمجھ اور ایک بندے سے اپنے آپ کو بہتر سمجھ تو ابھی بھی تیرے اندر عاجزی پیدا نہیں ہوئی ہے، تیری عبادتیں ضائع ہو رہی ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھو، خودی بھی ہو، لیکن یاد رکھنا بہت خودی بھی ہو تو عاجزی کے ساتھ ہو، انکساری کے ساتھ ہو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، جبریل نے اشارہ کیا عاجزی کیجئے، تو حضرت جبریل کے کہنے پہ میرے آقا نے فرمایا کہ اے اسرافیل،
میں عبادت گزار نبی بننا چاہتا ہوں، عبادت گزار نبی بننا چاہتا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد وہ آسمان پہ چڑھ گئے حضرت اسرافیل۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے کہا جبریل میں اسرافیل کے متعلق تم سے پوچھنا چاہتا تھا لیکن تم پر یہ ہیبت طاری ہو گئی تو میں پوچھ نہیں سکا، لیکن بتائیں تو صحیح کہ یہ اسرافیل کیسا ہے؟ کہ یا رسول اللہ جب سے پیدا ہوا ہے خدا کی ہیبت سے کھڑا ہوا ہے اور یہ اس طرف نگاہ بھی نہیں اٹھاتا، اللہ اور اس کے درمیان نور کے 70 پردے ہیں لیکن کبھی اس طرف نہیں دیکھتا۔ اور اس کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وہ اسرافیل وہ ہیں جن کی آواز پورے آسمان میں سب سے خوبصورت ہے، یہ مؤذن ہے آسمانوں کا جسے اسرافیل کہتے ہیں، سب سے قریب جو ہے وہ مؤذن ہے۔ اور امام کون ہے؟ بیت المعمور کے حضرت میکائیل علیہ السلام۔ اب حضرت میکائیل کا تذکرہ دو جملوں میں کر کے گزرنا چاہتا ہوں، لیکن توجہ کریں کہ جب اسرافیل اپنے انداز میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں تو اس تسبیح کی شان یہ ہے کہ 7 آسمانوں پر اور 7 زمینوں پر سارے فرشتے اپنی تسبیح روک کر اسرافیل سے تسبیح کو سنتے ہیں۔ یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے، آپ نے نام سنا ہوگا لیکن تھوڑا سا اختصار سے تعارف ان کا سنیں۔ یہ اسرافیل علیہ السلام ہے اور یہ اذان پڑھتے ہیں، 12 گھڑی دن میں اذان پڑھتے ہیں، 12 گھڑی رات میں اذان پڑھتے ہیں۔ حالانکہ آسمانوں پر رات نہیں ہوتی لیکن یہ صرف تفہیم کے لیے ہے۔ اور پھر حضرت میکائیل علیہ السلام بیت المعمور میں امامت کرتے ہیں اور وہ نماز پڑھاتے ہیں۔ یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا ذکر تھا۔